ایک بچی تھی پیاری سی، بہت خواب تھے اس کے، نہ جانے کیا کیا سوچا۔ جب شعور اس کو ملا، اسکول میں داخل ہو گئی، پڑھنے گئی اپنی درسگاہ پہ اپنے روحانی باپ کے پاس۔ چلیں اس کا اصل نام تو نہیں بتاتا، فرضی نام سدرا رکھ لیتے ہیں۔ وہ جب اسکول میں گئی اپنے روحانی باپ کے پاس پڑھنے جاتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو اس کا باپ تھا، اس نے اس کو غلط نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے اس جگہ پہ ہاتھ لگاتا تھا جو بتا نہیں سکتے۔ یہ کیسا باپ تھا جس نے اس بچی کو اپنی بچی نہیں سمجھا۔ سدرا بڑی ہوئی اور بڑی ہوتی گئی۔ سدرا بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ اسکول میں پہنچی، میٹرک کیا، میٹرک کے بعد وہ کالج گئی، پھر وہی ایک خوبصورت سی زندگی، بہت سارے خواب جایا کرتی تھی۔ اس کا والد اسے لے کے جاتا تھا، کالج کے سامنے اتارتا تھا، خوب ساری دعائیں دیتا تھا۔ وہ اندر چلی جاتی تھی، اندر جاتی تھی، سہیلیوں کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ مارتی تھی، خوش ہوتی تھی، کیفیز انجوائے کرتی تھی۔ لیکن یہ کیا، وہ تو بہت محنت کرتی تھی مگر اس کے نمبر اس طرح نہیں آتے تھے۔ یہ بھی ایک کہانی تھی، اس کو نہیں سمجھ آئی کیونکہ نہ سمجھ تھی نا۔ جب وہ یونیورسٹی تک پہنچی تو اسے یہ کہانی پتا چلی کہ میرے ساتھ والیاں جو پڑھتی نہیں، آوارہ ہے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب تو اس کا تھا، ان کے بھی خواب تھے، کوئی انجینئر بننا چاہتی تھی۔ لیکن اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، دن رات پڑھتی تھی لیکن نمبر آتے تھے 10 میں سے 5، 10 میں سے 2، نہ جانے کیوں۔ جب اس نے اس چیز کو دیکھا، اپنی سہیلیوں سے پوچھا، کچھ ان لڑکیوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنے گھنٹے پڑھتی ہو، انہوں نے کہا ہم تو بس دن میں 2-4 گھنٹے پڑھتی ہیں۔ لیکن وہ تو ساری رات پڑھتی تھی۔ کہاں تھا اس کا وہ نتیجہ، کہاں تھی وہ اس کی محنت کی کمائی جو اسے نہیں ملتی تھی۔ پھر اس سے وہ نمبر حاصل کرنے کا گر سکھایا گیا، بتایا گیا کہ آؤ ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ وہ اسے ایک پروفیسر کے کمرے میں لے گئے۔ جب وہ کمرے میں لے کے گئی تو پروفیسر نے کہا آ گئی ہو، چلو آفس کے بعد ملنا۔ وہ چلی گئی، اسے استاد جو سمجھتی تھی، لیکن جب وہاں گئی تو اسے پتا چلا کہ استاد کے اس روپ میں چھپا ہوا وہ تو ایک بھیانک شیطان تھا۔ وہ تو روحانی باپ نہ تھا، وہ تو ایک خونکار بھیڑیا تھا، ہوس کا پجاری تھا۔ پھر کیا تھا، اس کے نمبر بھی اچھے آنے لگے، لیکن کیسے اس کے نمبر اچھے آنے لگے، یہ بات آگے بتاؤں گا۔ یونیورسٹی اس کی کلیئر ہوئی، گریجویشن کیپ پہنی سر پہ، ڈگری ہاتھ میں اٹھائی، بازار میں نکل گئی نوکری کی تلاش میں۔ لیکن جب نوکری ملتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ کیا تم نے ابایا پہن رکھا ہے، ایسے تو نہیں نوکری ملے گی۔ اس نے پوچھا تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ذرا پینٹ پہنو، ٹاپ پہن کے آؤ، ذرا میک اپ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم شو پیس بن کے آؤ گی تو لوگ تمہیں شو پیس بن کے دیکھیں گے اور آئیں گے۔ اس بہانے کیا ہوگا، ہماری سیل زیادہ ہوگی، ہماری چیزیں بکیں گی۔ کیا وہ ایک شو پیس تھی؟ پھر کیا ہوا، جوان ہوتی گئی، ہر والدین کی طرح والدین اس فکر میں پڑ گئے کہ اب اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لیں۔ رشتہ بھی کیسا چاہیے، لڑکا ہو بڑے گھر والا، گاڑی ہو اچھی والی، خوب سارا پیسہ کماتا ہو۔ پھر کیا ہوا، اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی گئی، بڑے دھوم دھڑکے سے شادی بیاہ کر دیا گیا۔ لال جوڑے میں جب وہ اپنے سسرال پہنچی، کچھ ہفتے تو بہت اچھے گزرے۔ اس کے بعد اس کو اپنے ہسبینڈ کے روپ میں چھپا ہوا ایک بھیڑیا نظر آنا شروع ہوا۔ اس نے کہا یہ تو سب دکھلاوا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو کچھ بھی نہیں کماتا، ہاں میرے والدین کا بزنس تھا بٹ میں تو اب نشہ کرتا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ روز رات کو پیک مارو گی۔ وہ گھبرائی، روئی، بھیک مانگی رحم کی، اس نے رحم نہیں کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو گھر لاتا، اس نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور حد تو تب ہو گئی جب اس نے اپنی ہی نکاح یافتہ بیوی کو لوگوں کے آگے بیچنا شروع کیا۔ وہ اسی دوران پریگننٹ ہوئی، اس کی ایک بیٹی بڑی خوبصورت سی پیدا ہوئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ
यही सफर आगे जाएगा तो मेरी जिंदगी तो एक गटर में रहते हुए कीड़े से भी बदतर हो गई है। उस बेचारी के ख्वाब टूटना शुरू हुए, रोना शुरू हुई, डिप्रेशन में चली गई, वो एक साइकोपैथ बन गई। फिर उसने क्या किया, उसने एक दिन ये कदम उठाया कि मैं इस भेड़िया सिफ्त इंसान को अपना जिस्म बेच के क्यों पालूं, मेरी भी तो एक बेटी है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, ये मेरी बेटी मेरे ख्वाब पूरे करेगी। लेकिन क्या हुआ, उसको इतना मारा उसके हस्बैंड ने कि घर से बाहर निकाल दिया। वो घर से बेघर हो गई, अपने घर अपने माँ बाप को भी नहीं बताती थी अपने जुल्म की कहानी कि मेरे माँ बाप जिन्होंने इतने प्यार से मुझे ब्याया था, वो जब मेरे बारे में सुनेंगे तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। वो बाहर निकली, फिर नौकरी की लालच में, लेकिन उसे इज्जत की नौकरी नहीं मिली। नौकरी के लिए जाती थी तो डिमांड होती थी, हमें खुश करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। फिर क्या हुआ, वो एक दिन एक औरत से मिली और उस औरत ने उसे आसानी से पैसे कमाने का एक तरीका बताया। वो तरीका जो गुनाह कबीरा कर दिया। और वो उसे एक नायका के पास लेके गई, और जब उसे वहां लेके गई तो उसका जिस्म बिकना शुरू हुआ। क्यों? उसको अपनी बेटी के लिए पैम्पर चाहिए, उसको अपनी बेटी का रोना नहीं देखना चाहता था, उसको अपनी बेटी के लिए खिलौने चाहिए थे, उसको अपनी बेटी के लिए उसका दूध पूरा करना था। खुद कुछ खाएगी तो माँ दूध पिलाएगी ना। फिर क्या हुआ, वो बिकना शुरू हुई, इतना बिकी कि वो आज तक बिक रही है, आज तक बिक रही है। और यकीन करें कि जब मुझे उसने ये कहानी बताई तो मैं बहुत बड़ा रुआंसा हुआ, और मैं यकीन करें मैं अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सका कि न जाने माशरे में हमने कितनी ज़्यादा ऐसी सिदरा पैदा कर दी है। मुझे बताएं कि वो एक नन्ही सी बच्ची फूल जैसी जो अपनी डायरी पे ये लिखा करती थी डॉक्टर सिदरा, वो डॉक्टर सिदरा से एक प्रोस्टिट्यूट, एक कोठे वाली कैसे बन गई? किसने बनाया उसे? वो एक कोठे वाली, हमने